اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اے میرے محبوب کوئی بات مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اب اللہ رب العزت اپنی سمدیت کی شان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے میرے محبوب اگر تجھے کوئی مانے یا نہ مانے، اگر کوئی تیری گواہی دے یا نہ دے، اگر کوئی تیری نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے، اور اگر تیری اس کتاب پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اللہ کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے جو اے میرے محبوب جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور کس طرح گواہی دیتا ہے؟ انزلہ بعلمہ، اس نے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے اے میرے محبوب، اور کوئی بات مانے یا نہ مانے، اور کوئی اس بات کی شہادت دے یا نہ دے کہ یہ قرآن تیرے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت سمدیت کی شان والا ہے، اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اسے کسی کی شہادت دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اے میرے محبوب کوئی اور تیری نبوت پر شہادت دے یا نہ دے، لیکن اللہ رب العزت تیری نبوت پر شہادت دیتا ہے۔ اب تیری نبوت پر کسی اور گواہ کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ کریم اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیتا ہے، کس بات کی گواہی؟ بما انزل الیک، اس بات کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے میرے محبوب تیری نبوت پر گواہی دیتا ہے جو اے میرے محبوب آپ پر نازل کی گئی ہے۔ انزلہ بعلمہ، اس نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیں نبوت کی شان کو دیکھیں کہ شان نبوت جو بیان ہو رہی ہے، گواہ اللہ ہے، اس گواہی کا نشان اور اس گواہی کا ظاہر یہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ پر اللہ رب العزت اپنے علم کی مہر لگاتا ہے کہ میں نے اے میرے محبوب تیری نبوت کی گواہی اس کتاب کے ذریعے دی ہے جو آپ پر نازل کی ہے، اور میرے محبوب میں نے یہ کتاب اپنے علم کے ساتھ نازل کی ہے۔ جو کتاب اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ نازل کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ علوم دنیا و آخرت کا خزانہ ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو شخص اس کتاب کے ذریعے نبوت مصطفیٰ پر گواہی دیتا ہے، گویا کہ وہ علمی انداز میں علم کے ساتھ اللہ رب العزت کے محبوب کی نبوت پر گواہی دیتا ہے، علم کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں والملائکۃ یشہدون، اور اللہ رب العزت کے ملائکہ اے میرے محبوب تیری نبوت پر گواہی دیتے ہیں۔ اب ذرا اس ترتیب کو دیکھو، ذرا کلام الہی کو دیکھو، اور اس کلام الہی ان آیات بینات کے اندر جھلکتی ہوئی شان مصطفیٰ کو دیکھو، آپ کو دل کی گہرائیوں کے اندر نور مصطفیٰ دل کے اندر چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ ذرا ترتیب دیکھیں، اللہ کی گواہی نبوت مصطفیٰ پر، گواہی کا ذریعہ کیا بنا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے کوئی ایسے نازل نہیں کر دیا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے علم کے ساتھ کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں اگر تم میری بات مانو یا نہ مانو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام پر فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور جس پر فرشتے گواہی دے، اس کا مطلب ہے کہ
نبوت مصطفیٰ وہ نبوت ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ نبوت ہے جس کے گواہ فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر گواہی دینے والا ہے وہ مطہر اور پاک ہوتا ہے، جو نبی کی نبوت پر گواہی نہیں دیتا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی گواہی نبوت مصطفیٰ پر اور پھر فرشتوں کی گواہی، اب اللہ بھی پاک فرشتے بھی پاک، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر گواہی جو دیتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کو طہارت حاصل ہوتی ہے، وہ قلبی مطہر ہوتا ہے، قلبی طور پر مطہر ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا ذہن پاک ہوتا ہے، اس کا جسم اور بدن پاک ہوتا ہے، تب جا کے وہ مصطفیٰ کی نبوت پر گواہی دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی نبوت پر شان رسالت یہ شان ہے کہ اس کی نبوت پر، اس نبوت پر یہ بالخصوص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جس پر کسی انسانوں کی نبوت کی حاجت نہیں ہے، انسانوں کی شہادت کی حاجت نہیں ہے، انسانوں کی شہادت کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس پر اللہ کی شہادت کافی ہے، فرشتوں کی شہادت کافی ہے۔ پھر اللہ کریم اس کو مزید مضبوط بناتا ہے، اس عقیدے اور نظریے کو مزید مضبوط بناتے ہوئے کہتا ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر فرشتے بھی شہادت نہ دے بالفرض، فرشتے تو حکم مانتے ہیں، فرشتوں سے تو ممکن ہی نہیں، فرشتوں سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کریں، لیکن اللہ رب العزت شان مصطفیٰ کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب تیرے لیے اللہ ہی کافی شہادت والا ہے، تجھے اور کسی کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو شہادت دے رہے ہیں، یہ فرشتے شہادت دے رہے ہیں، یہ جو بندے شہادت دے رہے ہیں، یہ تیری نبوت پر شہادت دے کر اپنی شان کو بلند کر رہے ہیں، کیونکہ تیری نبوت پر شہادت کے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ دوستو دیکھو میرے محبوب کی شان کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ جس کو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی حاجت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو مخلوق کا حاجت روا ہے، وہ تو مخلوق کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، اس کو تو سوائے اللہ رب العزت کے کسی حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے میرے محبوب کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ، اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت پر بطور گواہ کافی ہے۔ میرے محبوب یا تو ہوئے یا میں ہوں، تو میری گواہی دے میں تیری گواہی دے ماں، سانو ہو کسی دی لوڑ ہی نہیں ہے، تو میرا گواہ بن جا میں تیرا گواہ بن جاؤں، سانو ہو کسی دی گواہی دی ضرورت ہی نہ رہے، لہذا اے میرے محبوب تجھے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تمام مخلوق تیری نبوت سے اگر انکاری ہو جائے تو میرے محبوب آپ فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کی نبوت پر صرف اور صرف اللہ گواہ ہے، اور اللہ رب العزت کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت وہ محتمم بشان نبوت ہے، وہ محتمم بشان نبوت ہے جس پر اللہ رب العزت کی گواہی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اور اس بات کی گواہی دے کر آئے تو پھر مانے نا، جب تک رسول اللہ کے اوپر نبوت مصطفیٰ پر شہادت الہی کی مہر لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کسی اور حاجت کسی اور نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے یا کسی کو اپنا نبی اپنے آپ کو نبی بنوانے کے لیے اللہ رب العزت کی گواہی کی ضرورت ہوگی، اور اللہ رب العزت کی گواہی سوائے محبوب کے اور کسی کو مل نہیں سکتی۔